آئیے اب افتتاحی و استقبالیہ خطاب کے بعد ہمارے نصاب کا دو حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے مکاتب کے اندر جو درسیات پڑھائی جاتی ہے اس کا دو حصہ ہوتا ہے، ایک ہے قرآنیات اور دوسرا ہے دینیات۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے نصاب، اپنے اپنے لگے بندے نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ ہم نے نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ ایک کامن بات، جنرل بات آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ہم کو پڑھانا چاہیے۔ ہم نے درسیات کی ٹریننگ کے لیے الگ الگ جو کیٹیگری کے لوگ ہیں، جیسے جو ابتدائی پڑھانے والے ہیں ان کے لیے الگ، تجوید پڑھانے والے ان کے لیے الگ، ناظرہ پڑھانے والے ہیں ان کے لیے الگ الگ نظم ہے، انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پر ہوگا۔ لیکن جو دوسرا اہم مسئلہ ہوتا ہے دینیات کا، اس کو کس طریقے سے پڑھانا ہے، اس لیے کہ درسیات سے ماشاءاللہ ہمارا قرآن کریم تو صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، لیکن دینیات کے ذریعے سے بہت حد تک کہ ہم اپنے بچوں کے دینی مسائل، اسی طریقے سے ان کے عقائد کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ابھی ہمارے درمیان ٹریننگ ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے متعین کیا ہے وفاق المکاتب مالیگاؤں کے نائب صدر مدرسہ باغ فردوس کے ناظم حضرت مولانا امین الجبار صاحب ملی دامت برکاتہم کو میں مولانا امین الجبار صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور دینیات سے متعلق آپ جو محاضرہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے درمیان پیش فرمائیں۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو بھی محاضرات ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا ہمارے کارکنان سے کہ وہ اس کی فکر کر لیں۔ مولانا امین الجبار صاحب کا جو محاضرہ ہونے والا ہے اس کی تلخیص حاضرین میں پیش فرمائیں۔ اپنی جی مولانا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي علم بالقلم الذي علم القرآن الذي علم الانسان الذي علمك ما لم تكن تعلم۔ دیکھو مائک سے والصلاة والسلام على النبي المكرم الذي قال بعثت معلما وقال أيضا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ وفاق المکاتب والمدارس کے زیر اہتمام یہ تعلیمی و تربیتی ورکشاپ کی زینت صدر ذی وقار استاد محترم حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی رحمانی دامت برکاتہ۔ اس ورکشاپ کی رونق بیرون شہر سے تشریف لائے ماہرین تعلیم و تربیت، ٹرینر حضرات، اور اس ورکشاپ کی جان آپ معلمین حضرات۔ دنیا ہم کو وارثین انبیاء کہتی ہے، دنیا ہم کو امت کا رہبر، امت کا رہنما، امت کا ہمدرد، امت کا خیر خواہ مانتی ہے۔ طلبہ کے ماں باپ ہم کو اپنے سنہری خواب کو سجانے کا تعبیر مانتی ہے،
نافرمان اولاد کو بنانے کا ڈاکٹر اور حکیم مانتی ہے۔ بچے ہم کو اپنا شفیق، اپنا قریب، اپنا کریم، بلکہ اپنا پیر مانتی ہے۔ واجب الاحترام لائق صد احترام معلمین کرام، عنوان کے مطابق کہ تجوید اور حفظ کی جماعت میں دینیات کے لیے کون سا نصاب اور اس کو کس طرح پڑھایا جائے۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں لفظ فریضۃ فرض عین تعلیم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے مکتب کا مقصد تو فرض عین تعلیم دینا ہی ہے۔ ہم فرض کفایہ پر مطمئن ہو کر فرض عین تعلیم سے دور ہو گئے۔ 14 پارے کا بچہ جو حافظ 14 پارے کا حفظ کیا، غسل کے فرائض پوچھا نہیں بتایا۔ 28 پارے کا بچہ جو حفظ کیا، معراج کا معنی نہیں بتایا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فرض عین تعلیم کو بھی اہمیت دیں۔ حیدرآباد سے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم مالیگاؤں تشریف لائے، معلمین سے خطاب فرمایا کہ اے معلمین کی جماعت، جتنی محنت آپ حفظ کی اور تجوید کی کرتے ہیں، اتنی محنت یا اس سے کہیں زیادہ محنت آپ عقائد اور دینیات پر کیجیے۔ اس لیے کہ اسکولوں میں سلیبس اور مضامین اور نصاب ایسے تیار کیے جا رہے ہیں جس میں کفریہ شرکیہ بات کی آمیزش ہے۔ مولانا نے اپنے گھر کا ایک مسئلہ بتایا کہ خاندان کا ایک بچہ پرچہ لایا، اس میں لکھا تھا بارش برسانے والی دیوی کا نام بتاؤ، روزی دینے والے دیوتا کا نام بتاؤ۔ مولانا نے کہا کہ اب معلمین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے عقائد کو سنبھالیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے حفظ اور تجوید کی محنت کرتے ہیں، اس کو غیر ضروری نہ سمجھے کہ دینیات پر بھی محنت ہو۔ مکتب اس میں نصاب کوئی بھی رکھیں آپ، لیکن یہ تمام چیزیں ضرور ہو، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ جمعیت علماء ہند نے ان تمام چیزوں کو دینی تعلیم کے 12 رسالوں میں، اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام کے 4 حصوں میں جمع کر دیا۔ اور دیوبند کے مکتب فکر کے اکثر مکاتب میں یہ کتابیں داخل نصاب ہیں اور آسانی سے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں مل جاتی ہے۔ اور نصاب اس کے علاوہ بھی اپنے علاقے کے عالم صاحب کا رکھ سکتے ہیں، اتنا ہو کہ کتاب سے بچوں کو عقیدے محفوظ ہو جائیں۔ اسکول سے بچہ آیا، اس نے داخلہ لیا، قرآن کریم پڑھتا پڑھتا طہارت کی چھٹی لیا، واپس آیا اور پھر قرآن شروع کر دیا، وضو نہیں بنا۔ استاد نے پوچھا وضو تو بنا لو، کہا طہارت ہی تو صرف کیا ہوں، چہرے پر، ہاتھ پر، پیر پر کوئی چیز لگی بھی نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا شریعت پڑھائی جاتی ہے؟ بولے ہاں ہماری اسکول میں شریعت پڑھائی جاتی ہے۔ جب اس سے کتاب منگائی گئی تو اس کا نام لکھا تھا شہریت۔ آپ جانتے ہیں نا اسکول میں شہریت پڑھاتے، شریعت شہریت کا علم ہو بھی نہیں۔ اس کے علاوہ نصاب کچھ اس طرح مقرر کیا گیا کہ ابتدائی جماعتوں میں تعلیم الاسلام کا اول حصہ، رسالے کا 3 حصہ، اور پاریم جماعت میں تعلیم اسلام کا دوسرا حصہ اور رسالے کا 4واں 5واں حصہ، اور مسنون دعا اگلا حصہ، اور کلاس میں اگلا حصہ۔ ناظر قرآن میں تعلیم الاسلام کا سب حصہ اور 7واں 8واں 9واں رسالہ، اور حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسول اللہ کی سنتیں رکھی جائیں۔ درجہ حفظ میں معاشرے کی رہبری کے لیے معاشرتی امور جو تحفہ ائمہ نامی کتاب میں جمع ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ حافظ ہو جاتا ہے لیکن امامت کے لیے
اور تراویح کے لیے اور جنازہ کے لیے اور تسلی کے لیے اور نکاح پڑھانے کے لیے صرف وہ حافظ ہے تو آگے نہیں بڑھتا۔ ایک حافظ صاحب آئے، کہنے لگے جنازہ پڑھانے کے لیے گیا تھا، وقت تو کم تھا تو میں نے چھوٹی چھوٹی سوریں پڑھا دی، صرف وہ حفظ و رٹا ہوا تھا، کوئی معلومات نہیں تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی کتاب حیرت انگیز کارگزاری میں لکھتے ہیں کہ بچوں کی نفسیات کو جانو اور اس کو پانی کی ضرورت ہے یا روٹی کی ضرورت ہے یہ پہچانو، بلا وجہ روٹی بھی مت ٹھوسو، بلا وجہ پانی بھی نہیں۔ کہا کہ ایک بچے کو مار پیٹ کر حفظ کرایا گیا، اور حفظ کے بعد میں جب وہ فارغ ہوا تو سب سے پہلا تحفہ جو اس نے اپنے استاذ کو بھیجا ہے وہ شیشی میں گفٹ کے طور پر اپنی داڑھی کے بال کاٹ کر رکھ کے بھیجا ہے۔ حفظ تھا، عقائد مسائل دینیات نہیں تھے۔ کتاب تو ہم ہر وقت تو نصاب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کہاں کا نصاب لانا چاہیے، کہاں کا نصاب لانا چاہیے کہ نصاب کہیں کا بھی ہو، کتاب تو بے جان ہوتی ہے، پڑھانے والا جاندار ہوگا تو نفع بھی ظاہر ہوگا، پھر وہ تو قاعدہ بغدادی سے بھی تجوید پڑھا دے گا۔ تو کتاب تو بے جان ہوتی ہے لیکن پڑھانے والا جاندار ہوتا ہے، اس کا نفع بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے معلم صاحب پڑھانے سے پہلے یہ استحضار کر لے۔ اب پڑھانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ معلم صاحب پڑھانے سے پہلے استحضار کر لے، قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آپ کے حوالے دیا ہے، قیامت کے روز ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ دوسرا استحضار یہ کرے کہ تم میں ہر شخص اپنے ماتحتوں پر نگراں ہے، اور یہ بھی استحضار کرے طلبہ کی عمروں کی پونجی کو ضائع کرنے سے بچانا، ان کے ماں باپ کے سنہرے خواب کو سجانا، یہ جوہر آپ ہی کے ہاتھ میں۔ پھر یہ بھی استحضار کر لے کہ طلبہ کے دل کی کھیتیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، جو بو دو وہ لوٹ کر نفع نقصان ہماری طرف ہی آئے گا۔ بہت سے بچے ہیں راستے میں ملتے کہتے ہیں یہ حافظ صاحب بہت سختی کیے تو میں کچھ قابل ہوا، دوسرے بچے کہتے ہیں یہ حافظ صاحب میرے ساتھ بہت نرمی کیے تو آج میں کارخانے میں ہوں اور رکشے پر ہوں۔ اکثر اساتذہ کا ذہن ہے بچوں کو لے کر چلو، سمجھا کر چلو، ٹھیک ہے وہ بھی چیز، لیکن پڑھائی کا نقصان کر کے نہیں۔ معلم صاحب اپنے طلبہ کو پہلے باادب بیٹھائے، ہر طرف سے دل و دماغ ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرے اور بتائے عزیز طلبہ آپ لوگ نبی کے مہمان ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کے خاندان والے آپ کے حافظ عالم بننے کا خواب سجائے۔ اب طلبہ کا ذہن بناؤ، اگر آج محنت کر لیں گے تو کل کی شرمندگی سے بچ جائیں گے، قوم کے لوگ آپ کو محبت بھری نظر سے دیکھیں گے، عزت بھرا سلام کریں گے، ہر دل عزیز کا اعزاز دیں گے اور اپنی دل میں جگہ دیں گے۔ اس لیے نیت کرو بچوں، ہم حافظ عالم بن کر ہی دم لیں گے۔ اور مزید متوجہ کرنے کے لیے طلبہ کو کہا جائے انگلی نظر دھیان۔ یہ تمہارے یہاں مشہور ہے، بچوں سے کہہ دو انگلی نظر دھیان، تو بچہ لائٹ بھی نہیں دیکھے گا، پنکھا بھی نہیں دیکھے گا اور چٹائی بھی نہیں کھیلے گا، آنے والے مہمان کو بھی نہیں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے اپنی بازو والے کی بات کو یا کسی اور کو پہچان بھی نہیں کرے گا۔ اتنا متوجہ بچوں سے کہا جائے سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ہوتا یہ معلم صاحب گلا سکھا لیتے ہیں اور محنت کر لیتے ہیں، بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، وجہ ان کی غیر حاضر دماغی۔ بچے ہلتے رہتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں چھٹی کے بعد اپنوں کو یہاں چلنا ہے، آج کرکٹ ہوئی تو یہ کام ہوا ہے، ہلتے ہیں حفظ میں اور بات کرتے ہیں بچے بڑے ہوشیار ہوتے، وہ ہم کو بناتے ہیں۔ ایک بچہ ناغہ کیا، استاد نے پوچھا کل کیوں نہیں آئے، بولے گر گیا تھا، لگ گئے تھے۔ بولے کہاں گرا، کہاں لگی، بولے بستر پہ گرا، نیند لگ گئی۔ یہ بچے ہیں، بچوں کو متوجہ کر کے پڑھانا یہ بہت بڑا ہنر اور بہت بڑا فن ہے۔ اپنی صلاحیت منتقل کرنا یہ جامع صفت ہے، اور خود صلاحیت مند ہونا یہ منفرد صفت ہے۔ اب کتاب کس طرح یاد کرائیں؟ معلم کی عبارت خانے میں 8 چیزیں ہونا چاہیے۔ 8 چیزیں: آواز بلند ہو، کتابوں میں آواز بلند ہو، رفتار دھیمی ہو،
وقف درست ہو، وقف مناسب جگہ ہو، ادائیگی صحیح ہو اور رب الہجہ اتار چڑھاؤ صحیح ہو، واحد جمع کا خیال ہو اور مذکر مؤنث کا خیال ہو، یہ عبارت خوانی۔ ورنہ بچہ عبارت خوانی سے اگر محروم رہا یا استاد ہی عبارت خوانی نہیں جانیں گے تو استاد نے دھیر سے کہہ دیا جمائی آئے تو لاحول پڑھو، بچوں نے کیا سن لیا؟ آپ عبدالواسط جوائی آئے تو لاحول۔ اسی طرح وقف بھی صحیح ہو، ایک جگہ بورڈ پر لکھا تھا 12 اکتوبر کا جلسہ عام، کسی نے وقف کر دیا ایک بڑھا کر 112 کبوتر کا جلسہ عام۔ بچوں کو اس طرح بتایا جائے کہ آپ جب گھر پر پڑھیں گے یا فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے تو کس طرح، تو یہ دینیات والے معلم کی ٹریننگ ہو کہ عبارت خانی میں 8 چیزوں کو ملاحظہ رکھیں، اور یاد کرانے کے لیے نمبر 1 کسی بھی سبق کے پیراگراف کو سمجھا کر یاد کرائے، پھر اس پیراگراف کو مفہوم سن لیں، پھر دوسرے پیراگراف کو سمجھا کر یاد کرائے، اس کے بعد اس پیراگراف کے مفہوم کو سن لیں، پھر پہلے پیراگراف اور دوسرا پیراگراف کو ملا کر سنیں، اسی طرح سبق کو مکمل کرنا ہے۔ یہ تو اردو کتاب ہے۔ جیسے استاذ کا ادب رسالہ نمبر 1، استاذ بھی ماں باپ کے برابر ہے، ہم پڑھ دے وہ پڑھ لیے وہ نہیں، ہم پڑھائیں ان کو، سمجھائیں ان کو، سمجھنے تک پڑھائیں، پھر دوسرا پیراگراف، پھر دونوں ملائے، اس طریقے سے ایک تقریر یاد ہو جائے گی، ایک سبق یاد ہو جائے گا۔ اور اگر دعا یا سنت ہو تو ہو بہو جیسا لفظ ہے ویسا ہی رٹائیں، پہلے ایک جملہ رٹائیں، دوسرا جملہ رٹائیں، دونوں کو ملائیں، تیسرا جملہ رٹائیں، تینوں کو ملائیں، اسی طرح آخر تک ملاتے ہوئے پوری دعا اور سنت کو یاد کرائیں۔ نمبر 7 ضرورت کے موقع سے عملی حرکات اور سکنات کے ساتھ بھی سبق دیا جائے، جیسا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام کا طریقہ بتایا، رکوع کا طریقہ بتایا، قومے کا طریقہ بتایا، پھر سجدے کے لیے نیچے اتر کر سجدہ فرمایا، اور مکمل نماز سکھا کر ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میری طرح پڑھو جس طرح تم نے دیکھا۔ یہ شان نزول۔ تو ایک امام الانبیاء ہے، اب بڑی ہستی ہے، وہ صحابہ کو اس طرح قیام قومہ سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی ضرورتاً فرضی امام بن کر یا بنا کر، فرضی قاضی بن کر یا بنا کر، فرضی متکلم بنا کر، فرضی جنازہ ممبر بنا کر، ہمارے یہاں فرضی جنازہ بنائے، بچے کو کھڑا کیے، جنازہ پڑھا، آج وہ بچہ بڑوں کا جنازہ پڑھا دیتا، فرضی ممبر بنائے، کھڑا اس کے اوپر بات کر اور خطبہ دے، آج الحمدللہ بڑی مسجد میں وہ امام ہے۔ تو فرضی ممبر بنا کر، اور طلبہ میں صلاحیت پائیں گے تو اپنی نگرانی میں انہیں عملی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، اپنی نمائندگی میں چلو میرے ساتھ جنازہ پڑھاؤ، چلو میرے ساتھ تسلی دو، چلو میرے ساتھ فاتحہ کر لو، چلو میرے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں دعا کر لو، میں اس کے پیچھے رہوں گا، لقمہ دوں گا۔ اگر وہ بچہ آپ کی نمائندگی میں ٹرین ہو گیا تا قیامت، یا اس نے جتنوں کو بھی تیار کیا، سارا ثواب لوٹ کر ہماری قبر کو آئے گا۔ یہ عملی ہے۔ مثلاً اذان ہے، گشت ہے، متکلم ہے، اجتماعی سبق ہو تو بہت بہتر ہے۔ اکثر جگہوں پر قاعدہ پاریم ناظرے کا انفرادی سبق ہے، کوشش ہو اجتماعی جہاں ہوتا ہے وہاں پر معلومات لے لیں۔ یہ بات اکثر آتی ہے کہ بچے ناغہ کرتے ہیں تو ناغہ کرنے والوں میں 40 میں 2، اکثر بچوں کا یاد نہیں ہوتا تو 40 میں 2، اکثر بچے سستی کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں تو 40 میں 2۔ 6 طلبہ کی وجہ سے 34 بچوں کا کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ 34 بچوں کو ایک ساتھ فارغ کریں، امتحان سے 15 دن پہلے ان 6 کو بھی اتنی تیاری کرا دے کہ یہ بھی کامیاب ہو جائے، اور اگر کامیاب نہیں ہوتا تو آپ کی غلطی سے ناکام نہیں ہوا بلکہ وہ ناکام ہو کر پھر سے وہ کلاس کو مضبوط کرے گا۔ اور اجتماعی سبق کے فائدے کیا ہیں؟ انفرادی سبق، ایک استاذ کے پاس 20 طلبہ،
اور اس کے پاس 60 منٹ. ایک بچے کو کتنا منٹ ہو جائے گا؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے رہیں. 60 منٹوں میں 20 طلبہ 1 گھنٹے 3 منٹ ایک بچے کو جا رہا ہے. سال بھر میں ایک بچہ 12.5 گھنٹہ آپ سے سبق لے رہا ہے، اور اجتماعی سبق میں 1 گھنٹہ ایک بچے کو مل رہا ہے، تو پورے سال میں 250 گھنٹہ وہ بچہ آپ سے سبق لے رہا ہے. تدریسی طریقہ کار میں یہ کام بھی لازم ہے کہ گھر کام دیا جائے. وہ اس طرح کے جو سبق سنانا ہے اسے گھر سے لکھ کر منگوائیں. سنتیں سبق لکھنے کے دوران جب گھر کام دیتے ہیں لوگ، اسکولوں میں گھر کام کو بہت اہمیت سے کہتے ہیں. مدرسے کے گھر کام کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ زائد چیز ہے. امی ابو بھی کہتے ہیں اسکول کا لے کر بیٹھ، مدرسے کا بولتے ہی نہیں. بچہ بھی کہتا ہے اسکول کا لکھنا ہے، گھر مدرسے کا بولتا ہی نہیں. مدرسے کا معلم اگر گھر کام دے گا اور وہ قاعدہ ہی کیوں نہ ہو، درس آبادہ ٹیڑھی لائن کرتے ہوئے لکھ کر لائے، تو وہ سبق پختہ ہوگا. چاہے وہ اخفا کا سبق لائے، پختہ ہوگا. سنت سونے کی اور اٹھنے بیٹھنے کے اور کھانے پینے کی وہ لکھ کر لائے گا، اس کو ازبر اور یاد ہوگا. لکھ کر لانے میں 5 فائدے ہیں. آنکھ نے دیکھا، زبان نے پڑھا، ہاتھ نے لکھا، دماغ نے سمجھا، دل میں اترا، علامہ بالقلم پر عمل ہوا. اب یہ 5 مرتبہ گھر سے پڑھ کر آنے کا ہمیں ثبوت مل گیا. اور ہم نے کہا 10 مرتبہ پڑھ کر آؤ، کوئی ثبوت بھی نہیں. سبق سن رہے تو کہہ رہا 20 دفعہ پڑھ کر آیا، یاد بھی نہیں. تو گھر کام بھی ہو تو بہتر ہے. گھر کی تعلیم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت دل سنگ دل انسان وہ بھی مسلمان ہوئے گھر کی تعلیم سے. ہمارا بچہ جب گھر بیٹھے گا تو سب سے پہلے ہمیں دعا ملے گی. دیکھو یہ پارا لے کر بیٹھا، بیاض لے کر بیٹھا لکھا. ہمارے یہاں کے 3ری 4تھی اسکول کے بچوں کی کاپیاں دیکھو، درس ابدا یا علم تر کیف فعل، اتنا اچھا لکھنے لگ گئے. تحریر بھی صحیح ہوئی. پھر یہ اسکول میں ممتاز ہوتا. یہ ہے کتابوں کی باتوں پر. اور پھر دوسرا گھر کا کام طریقہ یہ ہے کہ کتابوں کی باتوں پر عمل کروائے. دیکھیے آپ نے پڑھا سورہ یاسین کے یہ فائدے ہیں. گھر جانا، آپ کی والدہ کو سورہ یاسین سنا کر آنا، یہ گھر کام ہے. بڑے احساس کی بات ہے. ایک بچہ مسابقے میں پوری دنیا کو سنایا ہے، لیکن اس کی ماں ابھی تک اس کی آواز سننے سے محروم ہے. آپ کے پاس شکایت آتی ہوگی بچہ تو کبھی سناتا ہی نہیں، اس کو بولو تو سناتا نہیں، اس کی آواز آج تک ہم نے نہیں سنا. تو اسے گھر کام دیا جائے کہ یہ سنا کر آؤ. الحمدللہ بڑی بات نہیں. میں تراویح سنانے سے پہلے اپنی والدہ کو 1.5 پارہ سناتا تھا، اس کے بعد خاتون مسجد میں جا کر تراویح پڑھاتا تھا. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، والدہ کو سنانے سے میرا حفظ وصول ہو گیا، ان کی محنت وصول ہو گئی. کبھی کبھی زبانی سنتے سنتے والدہ رو دیتی تھی کہ ہم کو سورہ یاسین یاد نہیں ہوتی. 7 مبین ہے، پہلی کی 3ری میں چلے جاؤ، 3ری کی 5ویں میں چلے جاؤ. میرا بیٹا تو کیسے 1.5 پارہ سناتا. اگر گھر کام دیں گے تو والدہ کا بھی فائدہ ہوگا. ورنہ آج آپ اپنے بچوں سے جا کر جائزہ لے لینا، جو آل انڈیا مسابقے میں حصہ لیا اس کا باپ اس کی آواز ابھی تک نہیں سن سکا ہے. اسی طریقے سے دوسرا عنوان ملا ہے، کلاس اور مدرسے کا ماحول پربہار تربیتی جمال سے کس طرح آراستہ کیا جائے. ہر نبی جامع صفات کے حامل ہوتے تھے، یعنی وہ داعی بھی ہوتے تھے، معلم بھی ہوتے تھے، مربی بھی ہوتے تھے. معلم اور مربی میں فرق ہے. جو مربی ہوتا ہے وہ معلم ضرور ہوتا ہے، لیکن جو معلم ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ مربی بھی ہو. اس لیے ہمیں اپنے اندر جامع صفات پیدا کر کے مربی بننا ہے اور طلبہ کی بہترین تربیت کرنا ہے. اور مدرس میں تو سارے فن ہیں. مدرس کے خود 4 حروف ہے، میم دال را سین. میم سے مدرس کا محنت کرنے والا، دال سے درد رکھنے والا، را سے رہبری کرنے والا، اور سین سے سلیقہ مندی سکھانے والا. جیسے مکتب میں 4 حروف ہیں، میم کاف تا با،
میم سے معلم، کاف سے کمیٹی، تا سے تلامذہ اور با سے باپ، سب کی محنت مل کر مکتب بنا. اب مدرس کا کام یہاں شروع ہوا. مدرس کو چاہیے کہ اپنے اندر ایسی تربیت کرنے سے اکابرین علماء کی تائید بھی ملتی ہے اور اللہ کی غیبی نصرت بھی ملتی ہے. ہمارے مدرسے کو الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی دعائیں ملی ہے اور بہت سارے لوگوں کی شفقت ملی ہے اور بہت سارے لوگوں کی رائے مشورے ملے تو مدرسہ کچھ آگے بڑھ رہا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ العلم والعلماء کے صفحہ 156 پر تحریر ہے کہ حقیقی مدرسہ وہ ہے جس میں علم کے ساتھ عمل اور تربیت کی بھی نگرانی ہو. لہذا ہمیں پورا زور حقیقی مدرسہ بنانے پر صرف کرنا چاہیے. وہ تو آگے لکھا نہیں، اس میں حضرت نے لکھا ہے اے مدرسے والوں اپنے مدرسے کو حقیقی بناؤ ورنہ کل قیامت کے روز آپ سے مدرسے کے بارے میں سوال ہوگا. اور جس کے بعد آپ کا مدرسہ دارالعلم و دارالعمل کا مصداق ہو جائے گا. پھر آپ اسی کتاب کے صفحہ 183 پر آپ کا ملفوظ ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں بقسم کہتا ہوں کہ کتابوں سے ضابطے کا دین تو آ سکتا ہے مگر حقیقی دین بغیر جوتیاں سیدھی کیے یا بغیر جوتیاں کھائے نہیں آ سکتا. حضرت مولانا محمد ایوب صاحب بٹکلی نے رہنما اصول میں تحریر فرمایا کہ معلم بننے میں 20 سنتیں اور ناچیز نے غور کیا طالب علم کو 15 نیتوں کا حامل ہونا چاہیے. وہ 20 سنتیں تو شاید مجھے بھی آپ کو بھی نہیں معلوم. لوگ سمجھتے ہیں وضو میں سنت، نماز میں سنت، کھانے میں سنت. معلم بننے میں بھی سنت ہے. پہلی سنت اخلاص ہے اور دوسری سنت ہے، آخری سنت ہے کہ آپ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاذ طلبہ کو پڑھانے کا بے حد شوقین ہو کہ یہ سرمایہ میرا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ربیع بن سلیمان سے کہا علم گھور کر پلا سکتا تو بیٹا میں تجھے پلا دیتا. آج ہم یہ بچہ آیا یاد کر، سنا نہیں یاد ہے چل نالائق جا. دوسرے دن آیا سنا نہیں یاد ہے، کیوں نہیں یاد ہے؟ مار کھائے چلا گیا. آپ نے کیا دیا؟ ایک بچہ 5 قربانیوں سے آتا ہے ماں کی. ماں کڑوی نیند سے اٹھی، بچے کو کڑوی نیند سے اٹھانا نہیں چاہتی تھی. ناشتہ بنائی، کپڑا پہنائی، باپ کو بلائے، انگلی پکڑ کر مدرسے کی چوکٹ تک پہنچائی. استاذ نے کہا کہ چل جانا نالائق یاد نہیں ہے. اب بچہ بولے گا ایک سطر بھی نہیں سنائے، اس ماں کے دل کو کیا لگے گا؟ بچے ہمارے پاس امانت ہے. اسی طریقے سے حقیقی دین لانے کے لیے ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو، متعلم میں بھی یہ چیز ہو، اور معلم متعلم میں یہ چیزیں ہوگی تو مدرسے کا ماحول کیا ہی پربہار ہوگا. تربیتی ماحول بنانے کے لیے مدرسہ آنے کی تیاری ایک صفحہ ہے، وہ کسی کو لگے تو اس پر منگوا لینا. مدرسہ آنے کی تیاری، گھر سے مدرسہ آنے تک 11 کام وہ ایک ہی دفعہ بتانا ہے. پھر چھٹی سے گھر جانے تک 5 کام. پھر کلاس میں بیٹھنے کا 3 کام، وہ بیٹھتے نا بے ڈھب اور سامنے کا بے پردہ ہو جاتا، وہ بھی سکھانا چاہیے بڑی بڑی عمروں کے بچے. اسی طرح ہلتے ہوئے، جھومتے ہوئے، گنگناتے ہوئے، اور ایسا جیسے کوئی گم شدہ خزانہ تلاش کر رہا ہے کہ کوئی پیچھے سے آواز بھی دے تو یہ اوپر نہ دیکھے. تو ایک پرچہ ہے مدرسہ آنے کی تیاری. وہ پرچہ انشاءاللہ اس نمبر پر مل جائے گا. پورے مدرسے کا خلاصہ ہے آنے سے چھٹی میں جانے تک. اور بچہ بیچ میں غفلت کیا تنبیہ کرنا ہے، بیٹھنے کا انداز بتانا ہے، یاد کرنے کا انداز بتانا ہے. اسی کے ساتھ چھٹی سے 5 منٹ پہلے تربیتی کارگزاری بھی لے لیں. تربیتی کارگزاری میں یہ ہے، سب علیحدہ علیحدہ ہے، یہاں وقت کی کمی سے ایک ساتھ کر دیے. کون کون گھر سے وضو بنا کر، کون کون راستے میں سلام کر کے، کون کون تکلیف دہ چیز ہٹا کر، مسجد میں سیدھا قدم رکھ کر اعتکاف کی نیت کر کے، ہر ایک بچے کو بھائی بھائی اور جی ہاں جی نہیں لگا کر آپ یا تم کے ذریعے بات کرے. ایک استاد ملے کہنے لگے یہ تو میرے والد سے، میرے ابا سے بھی نہیں ہوگا کہ میں بچے کو آپ سے بولوں، تم سے بولوں. تو یہی وہ ان کا شاگرد بھی سمجھ لے تو وہ بڑا ہونے کے بعد بھی اس کے استاذ کو کیسے کہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے اقوال زرین میں کہا لفظ آپ اور تم ایک ہی معنی رکھتا ہے لیکن اس سے تربیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ علامہ اقبال، لفظ آپ اور تم ایک ہی معنی رکھتا ہے لیکن اس سے تربیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر یہ کام آپ نے کیا تو مدرسے کی تعلیم کا مقصد حاصل کر لیا، تو آپ کا مدرسہ دارالعلم تھا، اب دارالعمل بنا، تربیت آئے تو دارالتربیہ ہو جائے گا۔ تربیتی پارٹیاں بہت ساری بنائی گئی ہیں، وہ اپنے مکتب میں چسپاں کر کے مکتب کے ماحول کو پر رونق بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اسکولوں میں دیواروں کا لکھا ہوا ذہن نشین ہو جاتا ہے، جیسے العلم والعلماء جیسے علم و عمل کو آواز دیتا ہے، عمل جواب نہیں پاتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ تربیت سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ تربیتی نظام بنانا ہے، ٹائم ہو گیا 2 منٹ۔ بقول دیگر تربیت میں وقت تو ضائع ہوتا ہے، تربیت میں وقت تو لگتا ہے، تربیت تعلیم چھوڑ کے تربیت کرتے ہیں۔ آخری بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تربیت میں وقت تو لگتا ہے لیکن سال میں 1 مرتبہ لگتا ہے، اور جو لوگ تربیت کا ماحول نہیں بناتے تو ان کو 365 دن وقت تو لگانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مدرسے میں جانا ہوا، استاد نے کہا خاموش، دوسرے صف والوں نے بچوں سے کہا خاموش، تیسرے صف والوں نے بچوں سے کہا خاموش، کوئی خاموش ہی نہیں ہو رہا ہے۔ استاد چھڑی بجا رہے، شور مت کرو، اس سے زیادہ استاد شور کر۔ تربیت، اور یہ روز آنا ہو رہا ہے۔ بچوں سے استاد نے کہا قریب آؤ، سب قریب آ گئے، اتنے زوروں میں آئے کہ استاذ کے آگے کا پٹرا استاذ کے اوپر گرا دیا۔ پھر کہا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹے کہ بچوں کے اوپر گرا دیے۔ اب تربیتی نظام 1 مرتبہ بنے گا تو ہر سال 75 وقت کا مدرسہ بچے گا، منافع میں بچے گا۔ وہ کیسے؟ نمبر 1، تربیت کے لیے کچھ وقت بقول دیگر ضائع ہوگا، لیکن 1 دن کا آدھا گھنٹہ زائد کاموں سے بچے گا۔ زائد کام کیا ہے؟ پڑھنا شروع کرو، نیچے دیکھو، بات مت کرو، ابھی سمجھایا نا، بات مت کرو، بار بار شکایت مت لاؤ، ان جیسے جملوں سے وقت بچے گا۔ الحمدللہ پورا سال یہاں اساتذہ موجود ہے۔ مدرسہ باغ فردوس میں 10 سال ہو گئے پٹرے پر چھڑی کسی استاد نے نہیں بجایا۔ اور دوسری بات، بڑی بات نہ ہو جائے کہ کسی استاذ کو بولنا نہیں پڑا، 8 بج گیا پڑھنا شروع کرو، بس استاد دیکھتے ہیں آپ نئے ہیں، داخلہ نیا ہے، فوراً سزا یا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نظر سے کام ہوتا ہے، وقت بچتا ہے، پھر سر دکھنا بھی، اس کا بھی فائدہ بتاؤں گا، تنخواہ کیسے بڑھتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ ساری شکایت سے آدھا گھنٹہ بچے گا، اب 300 دن کے 150 گھنٹے بچیں گے۔ اگر مدرسہ 2 گھنٹہ چلتا ہے تو 75 دن کا مدرسہ بنتا ہے، صبح 2، دوپہر 2۔ اب معلوم ہوا کہ تربیت کی وجہ سے مدرسے کا 75 دن بچا، طلبہ کی عمر کا سرمایہ بچا، ماں باپ کا خواب جلد پورا ہوا، منافع میں تربیت ہاتھ میں آئی۔ اور دوسری بات یہ، چھٹی میں طلبہ کو یہ بھی بات ہے کہ طلبہ کا تعاون کرے، یہ نہیں کہ بچہ اچھا بننے لگا تو استاذ کہتا ہے کب سے سدھر گیا۔ پھر ماں باپ بھی اس کا تعاون کرے، جب وہ ٹوپی پہنتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کیا بات ہے، کیسے سدھر گئے۔ تو ماں باپ کا اور استاذ کا تعاون ملنا چاہیے۔ اگر استاذ جی ہاں سے بات کرے، استاد آپ تم سے بات کرے، استاذ بیٹے سے بات کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بازاری جملہ استعمال نہیں کیا۔ رہنما اصول مولانا ایوب بھٹکلی صاحب لکھے، نالائق، کم بخت، وہ جو جملے مجھے بھی اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ہاتھ توڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا، تیرے باپ کو لانا میں دیکھنا، یہ سارے جملے بازاری ہیں۔ اس سے بہتر ہے مولوی صاحب، او فرشتے، او بیٹے، او قاری صاحب، او اللہ کے بندے، او ولی، او اپنی ماں باپ کے آنکھوں کے تارے۔ دل جل رہا ہوگا کہ بچہ ستا رہے، مولانا مارنے سے منع کر رہے ہیں، لیکن جب بچہ سمجھ لیتا ہے کہ استاد رحیم ہے تو ہم بھی مہربان ہو جاؤ، پھر عادت بن جاتی، پھر عادت عبادت بن جاتی۔ نمبر وار طلبہ سے عمل بھی کروا لے، سرپرستوں سے تربیتی تعاون بھی لے لیں، اور نہ کرنے پر یہ کہنا کہ یہاں کا نظام تو اسی طرح ہے، آپ عمل کرواؤ،
آپ عمل کرو یا دوسروں کو عمل کرنے دو، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 106 پر لکھے ہیں، ایسے طلبہ جو مدرسے کے قاعدے سے اور اصول سے اور شریعت سے ہٹ کر چلے، انہیں باہر کرو، یہ جملہ ہے، نکال باہر کرو تاکہ دوسرے طلبہ کا فائدہ ہو۔ ایسا ایک بچہ نکلے گا لیکن 100-150 صحیح ہو جائیں گے۔ اب کچھ اساتذہ یا ساتھی ملے، مولانا ایک مدرسے میں جانا ہوا، کہنے لگا بات کرنا ہے، کہا کہ مولانا تعلیم کی تو نصاب کی تو خود اتنی تنخواہ کم ہے، آپ تربیت اوپر سے بڑھا دیے۔ میں نے کہا یہ تنخواہ بڑھانے والا کام ہے، جیسے معلم صاحب روز آنا بچوں کو بولتا ہے سیدھا بیٹھ، نیچے دیکھ، کیوں مارا؟ اس نے کہا پہلے وہ مارا، اس نے کہا طارت کو چھٹی دو، نہیں دیے، دوسرے کو دے دیے، اس نے کہا حافظ صاحب ہم کو کیوں نہیں دیے؟ یہ مکالمے میں جو استاذ کا سر دکھتا ہے نا، تو استاد چھٹی کے بعد سب سے پہلے دواخانہ جاتا ہے، سر کا چیک اپ کرا، میڈیکل لے، 200 کی یہ 200 وہ 400 روپیہ ایسے ہی لگ گیا، تو 5000 کی تنخواہ لینے والا معلم 5000 گھر کہاں لے گئے؟ وہ تو 4600 روپیہ تنخواہ بچانے والا۔ کچھ لوگوں کے اعتراض پر یہ جواب کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اتنا سکون لگتا ہے کہ بچے بھی اپنے آپ کو قیمتی اور ہم بھی اپنے دماغ کو بہت پرسکون بنا سکتے ہیں۔ تمام باتیں تو اشارات میں تھی، اب تفصیل چاہیے تو خزانہ مکاتب مدرسہ باغ فردوس ایک رجسٹر ہے، اس میں پورے عناوین ہے، تدریسی جوڑ کس طرح، امتحانی ترتیب کس طرح، اجلاس مجالس کس طرح، اسی طریقے سے تربیتی نظام کس طرح بنائے، معاشرتی امور کس طرح بنائے، حفظ کا نظام کس طرح بنائے، دینیات کا نظام کس طرح بنائے، یہ ساری فہرست ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو اس نمبر پر مل جائے گی، 90 28 28 66 74۔ اس پر انشاءاللہ رجسٹر کے جو چیز آپ مانگیں گے اشارہ ملے گا، وہ ضخیم ہے اس لیے اس کو فہرست میں دے دیا گیا۔ مکاتب میں چسپاں کرنے کے لائق جو چیزیں ہیں، اسکولوں میں ہے جن گن من، اسکولوں میں ہے گاندھی جی کب مرے کب پیدا ہوئے، اسکولوں میں یہ لکھا رہتا ہے کہ چاچا نہرو کی زندگی کیسی۔ ابھی حضرت مولانا عمرین صاحب محفوظ رحمانی نے پارلیمنٹ کی جو بات بتائی وہ اسکولوں میں آنے والی یا آ گئی، یہ ساری چیزیں اسکولوں میں چسپاں رہتی، بچوں کو ذہن نشین ہو جاتی، تو کیوں نہ ہمارے چھوٹے موٹے مکتب میں ایسے پرچے چسپاں کرے جس سے بچوں کو یاد ہوتا جائے۔ نمونے کے طور پر یہ بچوں کو علم کی دعا یاد ہوتی رہے، رب زدنی، بچوں کو یہ پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ یہ پوری فائل ہے، پوری 58 فائل ہے، اب 58 فائل کے لیے 58 منٹ لگے۔ تعلیم بڑا مسئلہ نہیں ہے مگر تربیت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی میں مگر تربیت گاہ کہیں نہیں، اور یہ ملفوظ حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تربیت یافتہ شاگرد اپنے محدث کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ مفتی شاکر خان صاحب انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک محدث کا انتقال ہوا، خواب میں شاگردوں نے پوچھا کیا حال، کہا کہ پریشانی ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا لائے، میں نے کہا بخاری لایا، میں نے کہا تہجد لایا، اللہ نے کہا اور کیا لائے، کہا کہ یہ بھی لایا، تصنیف بھی لایا، اللہ نے کہا اور کیا لائے، تو میں نے بہت ساری چیزیں بتائی، اللہ کا سوال یہی تھا اور کیا لائے، میں نے کہا میں نے اپنا ایک شاگرد مولانا عمر پالن پوری کو لایا ہوں جو 250 ملکوں میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ میں پھرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نام سنتے ہی میری مغفرت فرما دی۔ خواب بتا رہا ہوں، ہمارا بھی ایک شاگرد ایسا بن جائے، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا